السلام علیکم۔ آج کے ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا نیا سبق ہے حمد اور نعت میں باہمی فرق۔ کیونکہ بچوں کو حمد اور نعت میں فرق کے دوران کافی مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس وجہ سے آج کا ہم نے یہ مضمون رکھا ہے جو کہ ہمارے اردو کے لیے بہت اہم موضوع ہے۔ حمد کیا ہے، نعت کیا ہے، ان کے درمیان فرق کیا ہے، اس لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو کیا کچھ سمجھ آیا یا آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، نیا لیکچر کس پر ہو۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں حمد اور نعت، اس کے بعد اس کے فرق پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں، یعنی اصطلاح میں وہ نظم جس میں باری تعالیٰ کی صفات و عظمت کا بیان ہوتا ہے اور اس کے ہمہ پہلو کی تعریف کی جاتی ہے۔ حمد کا موضوع اتنا ہی وسیع اور متنوع ہے جس قدر خدا اور اس کی کائنات، گویا اس کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں۔ حمد کے لیے ایک بحر وزن کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ حیت بھی ہو۔ حمد مختلف حیتوں میں لکھی جا سکتی ہے۔ بعض شعراء نے آزاد نظم کی حیت میں بھی حمد لکھی ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی حمد لکھنے کے لیے محبت و عشق کا متحرک ہونا ضروری ہے، لہذا ضروری ہے کہ حمد رسمی نہ ہو بلکہ شاعر ذات باری تعالیٰ کے عشق میں ڈوب کر، اور حمد کی زبان پاکیزہ اور شستہ ہونی چاہیے، یعنی بلیغ ہو اور پاکیزہ الفاظ استعمال ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعر کا لہجہ انتہائی مؤدب، منکسرانہ اظہار کا طریقہ ایسا نہ ہو جس سے شان الہی میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، بلکہ شاعر خدا کی عظمت بیان کرنے کے بعد اس سے مغفرت اور امت کی بھلائی کی درخواست کرتا ہے۔ حمد اردو شاعری کی قدیم ترین صنف ہے، اتنی ہی پرانی جتنی اردو۔ جس طرح سے اردو پرانی زبان ہے، اسی طرح سے اس کے ہاں مختلف قسم کے شعراء بھی رہے۔ مختلف شعراء نے حمد کے لیے جب حمد لکھا کرتے تھے تو ایک پہلو تھا کہ جب بھی مثنوی لکھتے یا اپنے مجموعہ کلام کا آغاز کرتے تو اس کا آغاز حمد سے ہوتا تھا۔ یہ روایت اس قدر پختہ ہو گئی کہ مسلمان کے علاوہ ہندو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے اور شروع میں یہ ضرور اظہار کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب مثنوی نگار مثنوی لکھتا تو اس میں بھی حمد کا پہلو اجاگر کرتا تھا۔ دور جدید میں کئی شعراء نے اس کو لکھنے کی سعادت رہی، مگر ایک ترقی پسند تحریک کی وجہ سے کچھ شعراء، چونکہ ترقی پسند تحریک نے ادب میں مذہبی اور روحانی روایت کے خاتمے کی کوشش کی، اس سے دور جدید کے شعراء حمد کہنے کی سعادت سے محروم رہ گئے۔ یہاں تک اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، اب ہم پڑھیں گے نعت۔ نعت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کو۔ نبی ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کو۔ نعت وہ صنف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، اخلاقی اور شخصی حالات وغیرہ کا بیان ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ پہلو مد کی جاتی ہے۔ نعت در حقیقت ایک مسلمان کی آن اظہار کی ایک شکل ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والانہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بقول ایک مسلمان کی محبت دنیا کی تمام محبتوں
بشمول اس کے والدین سے بڑھ کر ہوگی تو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا ہو سکتا ہے. یعنی محبت اتنی ہونی چاہیے کہ اپنے اہل و عیال سے بھی بڑھ کر ہو. اس اعتبار سے نعت کے سو رنگ اور سو مضمون ہیں. موضوع کے اعتبار سے اس کی وسعت اور رنگینی کی کوئی انتہا نہیں. دنیا کی کوئی بھی ایسی زبان جس میں مسلمانوں نے شاعری کی ہو نعت سے خالی نہیں. اردو شاعری میں حمد کی طرح نعت کی روایت بھی بڑی پختہ ہے. موضوع کی وسعت اور تنوع کے پیش نظر کوئی مخصوص مقررہ ہیئت نہیں. نعت مختلف ہیئتوں میں لکھی جا سکتی ہے. بعض لوگوں نے نعتیہ قصیدے بھی کہے. اسی طریقے سے نعتیہ قصیدے بھی کہے. جس طرح سے نعتیہ قصیدے کے علاوہ مثنوی میں بھی اس کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ حمد کے بعد فوراً نعت کا موضوع بیان کیا جاتا تھا. ایک اچھے نعت گو کے لیے حمد اور نعت کے دوران ایک فرق ہونا ضروری ہے. وہ ہم بیان کرتے ہیں جو ایک فرق ہے حمد اور نعت کے دوران. حمد اور نعت میں کیا فرق ہونا چاہیے اس پر ذرا سے ہم بات کر لیتے ہیں. ایک اچھے نعت گو کے لیے حمد اور نعت کے دوران حد فاضل میں قائم رکھنا ضروری ہے. یہ ایک نازم مقام ہے اور اس کے لیے مہارت فن کی ضرورت ہے. پھر خلوص استناد ضروری ہے نعت میں. نعت میں خلوص استناد ضروری ہے. وہ اس وجہ سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی صفت وابستہ نہ کی جائے جو صفت باری تعالیٰ ہو. مبادہ شاعر کا دامن شرک سے آلودہ ہو. نعت گوئی کے ضمن میں ضروری ہے کہ نعت رسماً نہ کہی گئی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و شفتگی کی بنیاد ہو. جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو نعت گو کی زبان پاکیزہ اور الفاظ تراکیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے مطابق ہونے چاہیے اور اس کا لہجہ نرم دھیما اور پرسوز ہونا چاہیے. حمد کی طرح نعت میں بھی صنف شعر ہیں. شروع ہی سے تقریباً ہر شعراء نے نعت کا اہتمام کیا ہے. ترتیب دیوان ہو یا مثنوی ہو، میں نے جیسے کہ پہلے بتایا حمد کے فوراً بعد نعت کو لکھا جاتا تھا. مسلم شعراء میں حالی امیر مینائی، احمد رضا خان بریلوی اور اسی طرح حفیظ جالندری، ماہر القادری، امین راحت چغتائی اور عبدالعزیز خالد وغیرہ نمایاں نعت گو شعراء ہے. اسی کے ساتھ ہی موضوع ختم ہوا. تو ہمیں کمنٹس کیجیے اور بتائیے کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی. اگلی ویڈیو آپ کس پر سننا چاہیں گے، کس پر لیکچر ہونا چاہیے، اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے.